بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو بکس بازار کی جانب سے حیدر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج حکمت کے حوالے سے، جڑی بوٹیوں کے حوالے سے ایک بہت ہی زبردست اور معروف و مقبول کتاب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے تاج العقاقیر، پاکستان اور ہندوستان کی جڑی بوٹیوں کا انسائکلوپیڈیا، 10 حصے مکمل، نیا ایڈیشن مزید اضافے کے ساتھ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کتاب کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے، تو اس کتاب کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھیں، اور کتابوں کے اس سلسلے سے جڑنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ جزاک اللہ۔ آگے اس کا یہ انڈیکس آ گیا ہے، آپ نیچے میں نے لنک دے دیا ہے اپنی ویب سائٹ کا، وہاں یہ پروڈکٹ ہے، اس پروڈکٹ کے اندر جا کر آپ یہ جو انڈیکس ہے اس سارے کی تصاویر بآسانی دیکھ سکتے ہیں، اور اسے ڈاؤن لوڈ کر کے بآسانی یہ سارا انڈیکس آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور دوستو، یہ جڑی بوٹیوں کے حوالے سے بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ اس میں لکھنے کا جو انداز ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ایک جڑی بوٹی کا ذکر کیا گیا اس کا نام ہے آک، اسے مدار بھی کہتے ہیں، اس کے مختلف نام ہیں، اس کے اردو میں آک کہتے ہیں، آخ بھی کہتے ہیں، پنجابی میں اک بھی کہتے ہیں، اور ہندی میں آک، بنگالی میں اکنڈا، مرہٹی آکڑا، گجراتی میں اکرد، سنسکرت میں مندارا، لاطینی زبان میں اسے کیلوٹرپس کہتے ہیں۔ شناخت مشہور پودا ہے جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے علاوہ افریقہ غیر ممالک میں بھی پایا جاتا ہے۔ دوستو، یہ اس کا انٹروڈکشن دیا ہے، اس کے بعد اس کا مزاج دیا ہے۔ مزاج میں بتایا گیا ہے کہ چوتھے درجے میں گرم خشک ہے، شاخ، پتے اور جڑ تیسرے درجے میں گرم خشک ہیں، پھول دوسرے درجے میں ہیں۔ فوائد اس کے بعد اس کے بتائے گئے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی تفصیلاً ایک جڑی بوٹی کے بارے میں جو آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے وہ ساری اس کے اندر تفصیلاً بتا دی گئی ہے، اور حکمہ حضرات کے لیے بہت ہی زبردست ہے، ایک عام بندہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نسخہ جات بتائے گئے ہیں کہ دوائے ہیضہ میں استعمال ہوتی ہے، دوائے ہاضمہ میں استعمال ہوتی ہے، اور دوائے ہیضہ، روغن فالج، تریاک بچھو، زخموں کا علاج، دوائے نمونیا، گلقند آگ برائے بواسیر، دوائے مرگی۔ دوستو، یہ جڑی بوٹی دیکھ لیں اس کے کتنے فوائد ہیں، کون کون سے نسخہ جات میں استعمال ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بتا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو اس کتاب کا جو ایک اضافی پوائنٹ ہے جو انہوں نے ایڈیشن کیا ہے کہ آگ سے تیار ہونے والے کشتہ جات، کشتہ کے کون سے کشتہ جات میں یہ استعمال ہوتا ہے آگ، کشتہ بارہ سنگا، کشتہ چاندی، کشتہ شنگرف، یہ کیسے سارا چیزیں اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں وہ اس کا طریقہ کار بتا دیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اس جڑی بوٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور جو کشتہ جات ہیں آگے مزید آتے ہیں، کشتہ صدف خورد، کشتہ بارہ سنگا، کشتہ پھڑکڑی، یہ سارا اس کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ یعنی کہ پہلے ایک جڑی بوٹی کے بارے میں تفصیلاً عرض کیا ہے سارا انہوں نے، اس کے بعد بیماریوں کے بارے میں نسخہ جات کیسے بنتے ہیں، اس کا مزاج کیا ہے، کشتہ جات میں کیسے استعمال ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر تفصیلاً بیان کر دی گئی ہیں۔ آگے اس کے بعد ارنڈ آ جاتی ہے، ارنڈ کے مختلف نام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، شناخت کیسے ہے، فوائد کون کون سے ہیں، اس کی بلیک اینڈ وائٹ تصاویر دی گئی ہیں، اور یعنی کہ ایک جڑی بوٹیوں کا ایک سب سے بڑا اس کا جو ایج ہے وہ یہ ہے کہ بعض سادہ الفاظ میں ساری بک لکھی گئی ہے، ایک عام بندہ بآسانی اسے پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جڑی بوٹیاں الفابیٹ کے حساب سے جڑی بوٹیاں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، ہر جڑی بوٹی کے بارے میں تفصیلاً ذکر کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بک میں یہ کلر تصاویر ہیں جڑی بوٹیوں کی، وہ بھی اس کے اندر ایڈ کی گئی ہیں، ساتھ انگلش میں نام لکھا ہوا ہے، اردو میں نام لکھا ہوا ہے، اور یہ ساتھ تصاویر ہیں جڑی بوٹیوں کی کلر۔ کافی موٹی کتاب ہے، عام کتاب سے سائز اس کا بڑا ہے، ایک ویسے عام سٹینڈرڈ سائز جو بک ہوتی ہے، جیسے آپ یہ دیکھیں یہ چھوٹی کتاب ہے، جو سٹینڈرڈ سائز چلتا ہے اس سے یہ بڑی کتاب ہے، سائز میں بڑی ہے، اور اس کا ایڈیشن پیپر بھی کافی اچھا اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر بات کریں اس کی قیمت کی تو 2000 روپے اس کی قیمت ہے۔ آرڈر کے لیے اسکرین پر نمبر دے دیا گیا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا مزید بکس دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوپر میں لنک دے دوں گا حکمت کی کتابوں کی پلے لسٹ کا، آپ وہاں جا کے مزید یہ ویڈیوز حکمت کے حوالے سے جو ہم نے ایڈ کی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کتابوں کے حوالے سے دیکھنے کے لیے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، یا ہمیں کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ میرا انشاءاللہ مشن ہے کہ اس کتاب کی جتنی بھی جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے
हर एक जड़ी बूटी के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं। अगर आप कमेंट के ज़रिए हमें राय देंगे कि हम इन तमाम जड़ी बूटियों के ऊपर अलग अलग से वीडियो बनाएं तो हम इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। आपकी राय का मुंतज़र रहूँगा। जी तो दोस्तों, ताजुल हक़ाक़ीर, अगर हम बात करें इस बुक की कीमत की तो इसकी कीमत है 2000 रुपये और ये बड़े साइज़ में किताब है, काफ़ी मोटी है। इसके लास्ट में ये जड़ी बूटियों की कलर तस्वीर भी ऐड की गई हैं और ये इस बुक के तकरीबन 1250 पेजेस पर मुश्तमिल है। बड़ा साइज़ है। जड़ी बूटियों के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किताब है ये। ताजुल हक़ाक़ीर की पहली अशात जो 2 जिल्दों में 8 हिस्सों पर मुश्तमिल थी, तिब्बी हलकों में इसे बहुत पसंद किया गया। किताब के बाकी 3 हिस्से जो पहली अशात में शामिल नहीं किए जा सके, अब तबा 2 में शामिल किए जा रहे हैं। इत्तबा की दिलचस्पी और बढ़ती हुई मांग के पेश नज़र किताब हाजा के मुकम्मल हिस्सों को यक जिल्द में पेश किया जा रहा है। नीज़ इस यक जिल्द में पहली मरतबा रंगीन तस्वीर भी शामिल की जा रही हैं जो जड़ी बूटियों की शनाख्त में बहुत मुफीद साबित होंगी। जड़ी बूटियों के ज़िक्र के साथ साथ हाशिया और तीर बहदफ नुस्खा जात भी शामिल किए गए हैं। ताजुल हक़ाक़ीर तिब्बे यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक के तरीक़ा इलाज में मुआलज के लिए मशर्रा साबित होगी। ये अमर मुअज्जब मुसर्रत है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद तिब्बे यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक को रोज़ अफ़ज़ों मकबूलियत हासिल हो रही है और मुआलजीन भी अब ज़्यादा शौक़ से तिब्बी लिटरेचर का मुताला करने लगे हैं। इस सिलसिले में एक अरसा से तिब्बी तिबका देश की जड़ी बूटियों पर एक जामिया, जिसमें मॉडर्न ढंग से तजर्बात पर आ चुकी जड़ी बूटियों पर बातफ़सील रोशनी डाली गई हो और सर से पाँव तक तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज दिया गया हो। चूँकि हमारी नज़रों में आज तक जड़ी बूटियों की ऐसी कोई जामिया किताब नहीं गुजरी जिसमें मॉडर्न तहकीकात की जड़ी बूटियों का बातफ़सील अंदराज हो, इसलिए हमने 1964 में हिंदुस्तान की जड़ी बूटियाँ तरतीब दी जो कि बेहतरीन मेडिकल गाइड साबित हुई और इस किताब का नया इजाफा शुदा ऑफसेट डिलक्स एडिशन आपके हाथों में है। हिंदुस्तान की जड़ी बूटियाँ किताब में हस्ब ज़रूरत जामियत भी है और इख्तिसार भी। अलावा बरी इसमें जड़ी बूटियों की रिसर्च इब्तिदा से लेकर आज तक जितने मनाज़िल तरक्की तय किए गए हैं और जो जदीद इंकशाफात हुए हैं, यूनानी, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज ने जड़ी बूटियों से मर्ज़ दूर करने के लिए जो ज़ोद असर मुजरबात तजवीज़ किए हैं और माहिरीन तिब के तजर्बात में आ चुके हैं, उनको दर्ज किया गया है। और जहाँ तक हमारा तजुर्बा है, कोई नुस्खा सुना सुनाया या गैर मुस्तनद नहीं है, बल्कि सभी मुजरबात मामूल मतलब ही नहीं बल्कि जिगर के टुकड़े हैं। इस सिलसिला में हर बूटी के आखिर में इसके ज़रिया लोहा, तांबा, पत्थर और जवाहरात को कुश्ता करने की आजमूदा आसान तराकीब भी नहायत खोल कर बयान की गई हैं और बाज़ कीमियाई नुस्खा जात जो सीना के राज समझे जाते थे, हकीमों, वेदों, डॉक्टरों से बड़ी कोशिश और कावज से हासिल करके नाजरीन की खिदमत में पेश किए गए हैं। मफरूदात और ख़ास तौर पर जड़ी बूटियों को मुआलजात में जिस कदर अहमियत हासिल है वो तिब्बी तिबका से पोशीदा नहीं। इस अमर से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जड़ी बूटियों में हर एक मर्ज़ को दूर करने की ज़्यादा ताकत मौजूद है जो अपने गैर मामूली असरात से मिट्टी को सोने में तब्दील कर सकती हैं। और इंसान तो इंसान, इन जड़ी बूटियों ने लोहा, तांबा, पत्थर और जवाहरात तक से अपनी ताकत का लोहा मनवाया और ख़तरनाक जहरों को अपने ताबे और मती बनाकर अमृत बनाया है। गरज अपनी बेहद खुदादा ताकत के बल पर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। और यह हकीकत है कि जड़ी बूटियाँ भी इसी तरह सांस लेती और ज़िंदा रहती हैं, बल्कि बाद साइंसदानों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि नबातात में छूने और सुनने की ताकत मौजूद है। जैसा कि लाजवंती छुई मुई बूटी है, अगर इस बूटी को आप ज़रा हाथ लगाएं तो आपके छूते ही ये फ़ौरन सुकड़ जाएगी, लेकिन इसके बरक्स अगर औरत इसके पत्तों को छू ले तो इनमें किसी किस्म का सुकड़ाव पैदा नहीं होगा। इससे साबित होता है कि इस बूटी या किसी भी नबातात में जहाँ सुनने की ताकत मौजूद है वहाँ देखने की भी ताकत मौजूद है। जड़ी बूटियों की ज़बरदस्त शक्ति के बावजूद देसी तिब की ये बदकिस्मती कहिए कि मुआलजीन ने इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है और ज़्यादातर मगरबी अद्वियात साजों के अद्वियात पर ही कान्या होकर रह गए हैं। हमारे इस जमूद व गफलत से मगरबी दवा साजों ने फ़ायदा उठाया और अपने देश की जड़ी बूटियों को साइंटिफिक तरीके से दूसरी शक्ल में तब्दील करके बहुत महंगी और ज़्यादा से ज़्यादा महंगी कीमत पर फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। अगर मुआलजीन गौर फरमा दें तो यही जमाल गोटा
جو کثرت سے یہاں پیدا ہوتا ہے کروٹن آئل بن کر آ جاتا ہے۔ ادرک سونڈ سے ٹنکچرز، نجیبرس ملٹھی سے گلیسریز، اسی طرح پودینہ، اجوائن، لونگ، سرنجان، سونف، ارنڈ وغیرہ سینکڑوں ہندوستانی جڑی بوٹیاں جو ہمارے دیش کی پیداوار ہیں، جسے مغرب نے ہماری عدم توجہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چالاکی سے مغربی جامہ پہنا دیا ہے۔ نرالا جوگی کے سرپرستوں نے میری توقعات سے زیادہ حوصلہ افزائی کی۔ نرالا جوگی میں جڑی بوٹیوں کے مضامین کی پسندیدگی ہی موجودہ جلدوں کے شائع کرنے کی محرک ہوئیں، جسے ہندوستان کی جڑی بوٹیوں کے نام سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین کے لیے مندرجہ بوٹیوں کے یونانی، آیورویدک، ڈاکٹری مرکبات کے امراض اور فہرست بھی دے دی ہے، جس سے ہر مرض کا علاج تلاش کرنے میں آسانی رہے۔ اسی سلسلے میں جڑی بوٹیوں سے علاج پر یہ سائنٹیفک کتاب طبی طبقہ کے لیے ایک طبی مشیر کا کام دے گی۔ یہ کتاب تازہ معلومات سے لبریز ہے اور یہی خوبی اسے پہلے سے چھپی ہوئی تمام جڑی بوٹیوں کی طبی و ڈاکٹری کتب پر ممتاز کرتی ہے۔ آخر میں مجھے امید ہے کہ ناظرین کرام میری دیگر تصانیف کی طرح میری اس تصنیف کو بھی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھیں گے اور خود ہی فائدہ نہ اٹھانے پر اکتفا کر کے دیگر نئے ساتھیوں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ دے کر ہماری خاطر حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ اس سے نہ صرف ہمیں پہلے سے زیادہ فنی خدمات کا موقع ملے گا، بلکہ ایک زبردست قومی، ملکی اور فنی خدمت ہوگی۔ آپ کا خادم ڈاکٹر حکیم ہری چند ملتانی، میڈیکل ریسرچ اسکالر۔ تو اپنے خادم حیدر علی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔